बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द टेम्पेस्ट। ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आज की इस वीडियो में इस प्ले के की पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समरी, एनालिसिस, कैरेक्टर और थीम को देखेंगे ताकि ये प्ले हमें थॉरोली समझ आ जाए। इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन द टेम्पेस्ट प्ले से आ सकते हैं। टाइटल को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द टेम्पेस्ट का मतलब है कि एक तूफान जो समंदर में आया हुआ हो, ऐसा तूफान जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसको टेम्पेस्ट कहते हैं। और ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं स्क्रीन पे आपको नोट्स पीडीएफ दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर में डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। की पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस प्ले का फुल टाइटल द टेम्पेस्ट है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अगर टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो ये प्ले है, यानी कि प्ले का मुराद ये होता है जो थिएटर पे परफॉर्म कराया जाता है। इसके अलावा इसको किताब की सूरत में भी पब्लिश कराया जा सकता है। अगर इसका जॉनर बात करें तो ये कॉमेडी है और रोमांस है। ये ट्रेजेडी नहीं है, ये कॉमेडी है क्योंकि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद इसको लिखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसको जब लिखा जा रहा था तो विलियम शेक्सपियर 1610 to 1611 इंग्लैंड में मौजूद थे और जब इसको पब्लिश कराया गया 1623 के अंदर इसको पब्लिश कराया गया। अगर इसकी टोन के बारे में बात करें तो ड्रीमी, मिस्टीरियस और मैजिकल है। ये टोटल जो है फिक्शनस सा लगता है, मैजिक का इसमें इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रॉस्पेरो है वो एक मैजिशियन है। इसके बाद सेटिंग का अगर इसके अंदर दिखाया जाए कि कौन सी सेटिंग यूज़ की गई है तो रेनेसा की सेटिंग। और अगर इसका जिक्र किया जाए कि प्लेस की सेटिंग क्या दिखाई गई है तो एक आइलैंड दिखाया गया है जिसका नाम कोई नहीं रखा गया। हाँ, सिर्फ ये निशानी दी गई है कि वो इटली के करीब है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी के अंदर है। वहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, एक बुढ़ा इंसान जो कि 12 साल से रह रहा है अपनी बेटी के साथ, उसकी कहानी बताई गई है। अगर थीम का जिक्र करें तो इल्यूजन ऑफ इनजस्टिस आपको जस्टिस मिलता है आपको इसके अंदर। उसके अलावा आपको मैन वर्सेस मॉन्स्टर मिलेगा और कलोनियलाइजेशन भी नज़र आ सकती है। इसके अलावा माइनर थीम्स हैं जो एंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। प्रॉस्पेरो हमारा मेजर कैरेक्टर है। ये मिलान का ड्यूक होता है, राजा कह लें, जागीरदार कह लें, मालिक कह लें, या ड्यूक का मतलब होता है कि वो बंदा जिसकी सारी ज़मीनें हों। तो मिलान एक बहुत बड़ा एक सिटी, एक स्टेट है जिसका जो मालिक है या प्रिंस है, ड्यूक है, वो प्रॉस्पेरो था। फिर इसका भाई जो एंटोनियो है ना, उसने इसको धोखे से हटा दिया और इसको भागने पे मजबूर कर दिया। इसकी बेटी सिर्फ 3 साल की थी जब ये अपनी बेटी को लेके भागा और इसका भाई जो था उसने तख्त संभाल लिया और ये भाग के एक आइलैंड में अपने आप को पनाह देता है। आइलैंड होता है समंदर के करीब, इटली के करीब, और वहाँ पे 12 साल से रह रहा होता है। इसकी बेटी है, उसका नाम है मरिंडा बोतल नहीं, मरिंडा नाम है यहाँ पे। इसके अलावा इसकी बेटी 3 साल की थी जब ये इसे लेके भागा था और अब 12 साल गुजर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि इसकी जो बेटी है उसकी उम्र 15 साल हो चुकी है। एंटोनियो यहाँ पे दिखाया जाता है। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का छोटा भाई होता है और इस वक्त मौजूदा ड्यूक ऑफ मिलान है, यानी कि मिलान का राजा बना हुआ है। इस वजह से क्योंकि उसने अपने भाई को 12 साल पहले भगा दिया था। और ये इसके साथ एक और बंदा होता है, सेबेस्टियन नाम होता है, वो भी कि एक ड्यूक का छोटा भाई होता है। ये उसे बगावत पे मजबूर कर रहा होता है कि किंग्स ऑफ मेपल को अगर तुम हटा दो तो तुम वहाँ पे उसके किंग या वो बन जाओगे, ड्यूक बन जाओगे। इसके अलावा एक एरियल स्पिरिट दिखाया गया। स्पिरिट जिन कह लें आप, एक ताकत कह लें या फिर एक मॉन्स्टर कह लें। एरियल बेसिकली आप जिन समझ लें कि एक ऐसा जिन है जो हवा का है और प्रॉस्पेरो के काबू में आया हुआ है। एक ऐसा मौक्कल जो उसके हाथ में है और वो क्या करता है, प्रॉस्पेरो के सारे हुक्म को तकमील में लेके आता है ताकि प्रॉस्पेरो उसको आज़ाद कर दे और प्रॉस्पेरो अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कैलिबान एक बंदा दिखाया जाता है। एक साइक्रस, जब वो प्रॉस्पेरो एक आइलैंड पे जाता है तो साइक्रस एक विच मौजूद होती है। वो विच जो होती है उसने एरियल को कब्जे में किया हुआ होता है। अब प्रॉस्पेरो जैसे आइलैंड पे जाता है वो विच को मार देता है, एरियल को आज़ाद करा देता है। विच का एक बच्चा होता है, ईवल सा, एक जिन जैसा चीज़ होती है, वो उसका नाम होता है कैलिबान। तो प्रॉस्पेरो है उसको अपना नौकर बना लेता है और उसको डिफरेंट तरीके के काम देता है जो एक सर्वेंट को दिए जा सकते हैं ताकि वो आइलैंड पे सर्वाइव कर सके। ये यूँ कह लें कैलिबान आधा इंसान है और आधा जिन है। आधा जिन इस तरह से है कि इसकी जिसामत बहुत बड़ी है, मॉन्स्टर जैसा लगता है। इसके अलावा फर्डिनेंड हमारी जो मरिंडा है इससे शादी करेगा। एक ये भी प्रिंस ऑफ नेपल है, किंग्स ऑफ नेपल का बेटा। और ये जो स्ट्रोम जब आता है, जब टेम्पेस्ट आता है समंदर के अंदर, तो जब जहाज़ डूबता है तो उसके अंदर अपने बाप से जुदा हो जाता है। फिर जब ये आइलैंड पे पहुंचता है तो वहाँ मिरिंडा से मिलता है और फ़ौरन ही उस केस में गिरफ्तार हो जाता है। इसके अलावा अलोंसो दिखाया गया है। अलोंसो जो है ये किंग्स ऑफ नेपल है और ये अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत
محبت کرتا ہے، لیکن اسے پتہ لگتا ہے کہ فرڈینینڈ نہیں مل رہا تو یہ سمجھتا ہے کہ مر گیا۔ آخر میں جب یہ اپنے بیٹے سے ملے گا تو بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک بھائی بھی ہے سیباسٹین جس کا نام ہے، جس کو الونسو جو ہے اس کا چھوٹا بھائی، اس کا نام سیباسٹین ہے، اور وہ چاہتا ہے، سیباسٹین یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کا مرڈر کر کے تخت سنبھال لوں، اور یہ کس کے کہنے پہ وہ کر رہا ہوتا ہے؟ انٹونیو کے، کیونکہ انٹونیو نے پراسپیرو کے ساتھ بالکل ایسا ہی کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گونزالو ہے، یہ پراسپیرو کا پرانا نوکر ہوتا ہے اور پراسپیرو اور مرینڈا کو سروائیو کرنے میں آئی لینڈ میں بڑی مدد دیتا ہے، کیونکہ ان کو فوڈ، بکس، کلودنگ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایز اے سمبل آف ہوپ ہے اس پورے پلے کے اندر۔ اس کے علاوہ مائنر کریکٹر جو نظر آتے ہیں اس میں آپ کو اسٹیفنو نظر آتا ہے جو کنگ کا بٹلر ہے، کون کنگ، کنگز آف نیپل کا۔ ٹرنکولو ہے، یہ ایک جوکر ہے، مذاق کرتا ہے۔ فرانسسکو ہے، ایڈرن ہے، یہ دو لارڈ ہیں جو شادی میں سے آ رہے تھے، شپ کے اندر موجود تھے۔ اس کے علاوہ بوٹ سوئنگ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو بوٹ کی چلانے میں اور ساری ڈیوٹیز پرفارم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سارے جب جہاز ڈوبتا ہے نا سمندر کے اندر تو یہ سارے شور پہ آ جاتے ہیں اور مختلف گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب ڈیٹیل سمری کی طرف چلتے ہیں اور سمری کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کریکٹر آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جیسے ہی پلے سٹارٹ ہوتا ہے سمندر دکھایا جاتا ہے، سمندر میں رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور بہت تیز ٹیمپسٹ یعنی کہ طوفان آیا ہوا ہے۔ ایک اتنا تیز طوفان ہے کہ جو بار بار جو شپ ہے اس کو غوطے کھلا رہا ہے، ہچکولے دے رہا ہے۔ اب اس شپ کے اندر الونسو موجود ہے، فرڈینینڈ موجود ہے، یہ دونوں، اور سیباسٹین موجود ہے، یہ نیپلز کے لوگ ہیں۔ کنگ آف نیپل الونسو ہے، اس کا بیٹا فرڈینینڈ ہے، اور اس کا جو الونسو کا بھائی ہے سیباسٹین وہ جہاز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ انٹونیو بھی موجود ہے جو کہ میلان کا ڈیوک ہے، اپنے بھائی پراسپیرو کو اس نے ہٹا کے جگہ لی ہوتی ہے۔ گونزالو بھی موجود ہے جو انٹونیو کا ساتھی ہوتا ہے، اچھا آدمی ہوتا ہے، پراسپیرو کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیفنو اور ٹرینکولو بھی موجود ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نوکر ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جہاز کے اندر موجود ہیں۔ یہ جہاز کے اندر کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی ایک ویڈنگ سے واپس آ رہے ہیں، جو ویڈنگ ہوئی تھی، کدھر ہوئی تھی ویڈنگ؟ ہوئی تھی ٹیونس کے اندر، افریقہ کا ایک ایریا، وہاں پہ ویڈنگ ہوئی تھی، کیلیبر سے ہوئی تھی۔ کس کی ہوئی تھی؟ الونسو کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، یعنی کہ فرڈینینڈ کی بہن کی ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے افریقہ کے اندر۔ وہ وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اٹلی جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں آئی لینڈ کے قریب سے تو اچانک سے ان کو طوفان سٹرائک کرتا ہے۔ جب طوفان ان کو بوٹ کو لگتا ہے تو وہ بہت ہچکولے کھلاتا ہے، حتیٰ کہ بوٹ ٹوٹنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بجلی آسمان سے گرتی ہے جو جہاز کے اوپر گرتی ہے، جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے پانی میں گر جاتے ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ جیسے ہی صبح ہونی ہوتی ہے تو جتنے لوگ بچے ہوتے ہیں وہ شور پہ یعنی کہ آپ کو ساحل سمندر پہ نظر آئیں گے، باقی سارے ڈوب گئے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے، مرینڈا کو دکھایا جاتا ہے پراسپیرو کے ساتھ، جو کہ آئی لینڈ کے شور پہ کھڑی ہوتی ہے اور جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مرینڈا دل کی بہت اچھی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے شپ کے سارے لوگ بچا لو، جس پہ پراسپیرو اس کو شیورٹی دیتا ہے کہ ہاں میں یہ سارے لوگ بچا لوں گا، کسی کو بھی ڈوبنے نہیں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک پاسٹ کی کہانی بتانا چاہتا ہوں، تم چلو میرے ساتھ۔ جب وہ اس کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اپنی لائف کی سٹوری سنانا سٹارٹ کرتا ہے کہ میں پراسپیرو ڈیوک آف میلان تھا، میرے بھائی انٹونیو نے میری گدی چھین لی اور اس نے مجھے اس آئی لینڈ کے اوپر پھینکوا دیا، اور کس کی مدد سے اس نے یہ کیا تھا؟ الونسو کی مدد سے، یعنی کہ کنگز آف نیپل کی مدد سے اس نے یہ کیا تھا، تو یہ دونوں میرے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ میں بچا کیسے؟ کیونکہ گونزالو میرا ایک جو وفادار نوکر ہے وہ مجھے کچھ سپلائز، فوڈ، بک، کلوتھ وغیرہ یہاں پہ دے گیا تھا۔ جو بکس وہ دے کے گیا تھا اس میں میجک اینڈ پاور جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ تھا، اور قسمت سے ہم اس آئی لینڈ کے اوپر سروائیو کر سکے، ہم بچ گئے اور 12 سال سے ہم یہیں پہ موجود ہیں۔ جب پراسپیرو اپنی بیٹی کو یہ ساری کہانی سنا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا چلو تم اب آرام کرو اور سو جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ جب پراسپیرو اپنی بیٹی کو سلا کے آتا ہے تو وہ ایک جادو سے ملتا ہے، یہ یوں کہ ایک جن سے ملتا ہے، ایک اسپرٹ سے ملتا ہے، ایک موکل سے ملتا ہے جس کا نام ایریل ہوتا ہے۔ وہ ایک میجیکل اسپرٹ ہے جو کچھ بھی میجیکل پاور چیزیں کر سکتا ہے پراسپیرو کے کہنے پہ۔ تو پراسپیرو ایریل سے کہتا ہے کہ کوئی بھی جہاز میں ڈوبنا نہیں چاہیے، جو بھی جہاز کے لوگ ہیں انہیں تم ساحل سمندر پہ اس آئی لینڈ کے ساحل کے اوپر لے آؤ اور ان کو الگ الگ گروپس کے اندر بھٹکا دو تاکہ میں ان کے الگ الگ طریقے سے ان سے اپنا ریونج لے سکوں۔ جس پہ ایریل کہتا ہے کہ ماسٹر جیسا آپ کہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ان کاموں کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ جس پہ پراسپیرو اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھول گئے کہ تمہیں درخت کے اندر ایک چڑیل نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب میں آیا تو میں نے اس چڑیل کو مارا اور اس کے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیا اور تمہیں آزاد کرا دیا۔ اگر تم اس چڑیل کے پاس رہتے تو تمہارا آج کیا حال ہوتا؟ جس پہ ایریا شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ماسٹر اگر پھر بھی آپ مجھے آزاد کر دیں تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوگی۔ جس پہ پراسپیرو کہتا ہے ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تمہیں میرا کام بہترین طریقے سے کرنا ہوگا۔
ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ لوگوں سے ریونج لینے میں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ کن لوگوں سے ریونج لینے میں مدد کرنی ہوگی؟ الونسو سے اور انٹونیو سے۔ پھر جب مرینڈا اٹھتی ہے تو وہ اپنے باپ پراسپیرو کے ساتھ مل کے کیلیبان کو دیکھنے جاتی ہے۔ کیلیبان وہی مانسٹر ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، ان کا سرونٹ ہے۔ پراسپیرو کیلیبان سے کہتا ہے کہ تم لکڑیاں جمع کر کے آؤ، جس پہ کیلیبان اس کو کہتا ہے کہ تم اور تمہاری بیٹی دونوں ظالم ہیں، جس پہ پراسپیرو کیلیبان کو ڈراتا دھمکاتا ہے۔ اور میرنڈا جب واپس آ رہی ہوتی ہے تو فرڈینینڈ سے ٹکراتی ہے، اور فرڈینینڈ کو ایریل وہاں پہ لے کے آیا ہوتا ہے گانے گا گا کے، جس طرف ایریل گانا گاتا ہے لوگ اس طرف چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرنڈا جب فرڈینینڈ سے ٹکراتی ہے تو فوراً دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس پر پراسپیرو کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی انسان تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ میرنڈا نے پہلی دفعہ کوئی انسان دیکھا ہوتا ہے ایسا اپنے باپ اور کیلیبان کے علاوہ، تو وہ فوراً اس سے محبت کا اظہار بھی کرنے لگتی ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہونے لگتی ہے، جس پہ پراسپیرو کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا، لیکن پراسپیرو چاہتا ہے کہ اس پروسیس کو تھوڑا ٹائم لگے، تو وہ فرڈینینڈ کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ ریفیوز کرتا ہے، جس پہ فرڈینینڈ اپنی سورڈ نکال کے پراسپیرو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پراسپیرو اپنے میجک کی وجہ سے اس کو سلا دیتا ہے۔ فرڈینینڈ کو وہ سلا دیتا ہے، اور جو میرنڈا ہے وہ رونے لگتی ہے، اپنے باپ سے مرسی کی دعا کرنے لگتی ہے، جس پہ وہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف آئلینڈ کے دکھایا جاتا ہے کہ الونسو، سیباسٹین، انٹونیو اور گونزالو جو ہوتے ہیں وہ فرڈینینڈ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس پہ الونسو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کاش میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے ہی نہ آیا ہوتا کہ میرا بیٹا نہ مرتا، جس پہ گونزالو اس کو سمجھاتا ہے کہ کوئی فکر نہ کرو، یہیں پہ ہوگا، فرڈینینڈ مل جائے گا، یعنی کہ گونزالو ایز اے ہوپ نظر آ رہا ہے۔ اسی دوران انٹونیو اور سیباسٹین بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انٹونیو سیباسٹین کو کہتا ہے کہ اگر تم الونسو کو مار دو تو تم کنگ بن جاؤ گی، جس پہ کافی زیادہ پرسیو کرنے کے بعد سیباسٹین ایگری کر جاتا ہے، اور انٹونیو اور سیباسٹین یہ پلان بناتے ہیں کہ جب یہ الونسو اور گونزالو سوئیں گے تو ہم ان دونوں کو مار دیں گے۔ جیسے ہی وہ سوتے ہیں وہ ان کو مارنے کے لیے اپنی تلواریں باہر نکالتے ہیں، تو ایریل جو ہوتا ہے نا وہ میجیکلی گونزالو کو اور الونسو کو جگا دیتا ہے، جس پہ گونزالو چیخ مار کے اٹھتا ہے۔ انٹونیو اور سیباسٹین ڈر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے سورڈ اس لیے نکالی ہوئی تھی تاکہ کنگ کو کوئی لائن نہ کھا جائے۔ اس کے بعد ایریل واپس پراسپیرو کے پاس چلا جاتا ہے، اور الونسو جو ہے وہ اپنے بیٹے فرڈینینڈ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو کیلیبان ہے وہ ووڈ کی کٹنگ کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹرنکلو سے ٹکراتا ہے۔ آئلینڈ پہ تو کوئی اور موجود نہیں ہوتا، تو کیلیبان سمجھتا ہے کہ ٹرنکولو جو ہے یہ ایک اور اسپرٹ ہے جو پراسپیرو نے بھیجا ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے، تو وہ ڈر کے مارے ایک کلاک کے نیچے، یعنی کہ ایک بڑے کپڑے کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، جس پہ ٹرنکولو بھی اسی کے نیچے چھپ جاتا ہے، کیونکہ ٹرنکولو بھی آئلینڈ کے اوپر ڈر رہا ہوتا ہے۔ ایک ڈرنکن جو اسٹیفنو ہے وہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ دونوں کلاک کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کلاک کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ جب کیلیبان یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ کلاک کو ہٹاتا ہے، یعنی کپڑے کو ہٹاتا ہے اور چیخ مار کے باہر نکل آتا ہے۔ کیلیبان جب باہر نکلتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے مت نقصان پہنچاؤ، مجھے معاف کر دو، فلانا فلانا۔ تو اسٹیفنو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو چل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو شراب پلانے کی ضرورت ہے، تو اس کو شراب پلا دیتا ہے۔ دوسری طرف جو پراسپیرو ہے وہ فرڈینینڈ سے مشکل کام کرا رہا ہوتا ہے، اسے ووڈ کٹنگ کرا رہا ہوتا ہے، جس پہ مرینڈا کو افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور مرینڈا جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے فرڈینینڈ سے، اسے شادی کے لیے پرپوز کرتی ہے، جس پہ فرڈینینڈ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور پراسپیرو جو ہے یہ باتیں چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، جس پہ وہ بہت زیادہ پلیز بھی ہوتا ہے اور اس ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے۔ پھر اسٹیفنو، ٹرنکلو اور کیلیبان کو دکھایا جاتا ہے جو تینوں شراب پی کے دھند ہوئے ہوتے ہیں۔ ایریل ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہو۔ کیلیبان جو ہے وہ بڑی بڑی بڑکے مارنے لگتا ہے کہ یہاں کا جو کنگ ہے وہ پراسپیرو ہے، اور میں تم کو لے کے چلتا ہوں پراسپیرو کے پاس، ہم مل کے پراسپیرو کو مار دیتے ہیں اور اسٹیفنو کو اس آئلینڈ کا کنگ بنا دیتے ہیں۔ پراسپیرو جو ہوتا ہے وہ فرڈینینڈ کو آہستہ آہستہ پسند کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ملتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری میرنڈا سے شادی کرا دوں گا، لیکن شادی سے پہلے تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، اور شادی کے لیے اور شادی کی سیرمنی پرفارم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایریل سے کہتا ہے کہ جو ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، اب ان کو اکٹھا کر لو، ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، اور ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہ سکیں اس طرح سے اکٹھا کرو، ان کو ہڈن رکھو، اور پھر میں سارا، یعنی کہ اب ڈراپ اپ سین کرنے والا ہے پراسپیرو۔ ایریل جاتا ہے ٹرنکولو، اسٹیفنو اور کیلیبان وغیرہ کے پاس، اور ان کو میوزک کے تھرو وہ ایک جگہ پہ ایک پلاٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سارے جتنے بھی گروپس ڈفرینٹ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اب ایریل ان کو میوزک کے تھرو ایک ہی اسپیس کے اندر لے کے آ رہا ہوتا ہے تاکہ فرڈینینڈ اور میرنڈا کی شادی کرائی جا سکے۔ ایریل جب الونسو کو اور انٹونیو کو لے کے آتا ہے تو پراسپیرو جو ہے وہ ان کو کنفرنٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے تم نے مجھے تخت سے ہٹایا تھا اور 12 سال میں نے اس آئلینڈ پہ اکیلے گزارے ہیں، لیکن میں تمہیں سب کچھ معاف کر دیتا ہوں، میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ الونسو اور انٹونیو بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن الونسو اس کو بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جہاز میں ڈوب کے مر گیا ہے، جس پہ وہ اس سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہے، اور ایک پردہ ہٹتا ہے جس کے
पर्दे के पीछे से फर्डिनेंड और मरिंडा निकलते हैं। फर्डिनेंड अपने बाप अलोंसो को बताता है कि मरिंडा से शादी करना चाहता है, जिस पे उसका बाप एग्री कर जाता है। एरियल जाता है, जितने भी बोट्समैन और मैरिनर वगैरह साहिल पे पड़े होते हैं उन सबको इकट्ठा करके लेके आता है ताकि मरिंडा और फर्डिनेंड की शादी कराई जा सके। इसी दौरान कैलिबान, ट्रिंकलो और स्टिफनो को भी लेके आया जाता है ताकि शादी कराई जा सके। प्रॉस्पेरो अपनी लाइफ की कहानी बताता है, अपने पुराने दोस्तों अलोंसो और एंटोनियो से मिलता है, अपने भाई से, उनसे यानी कि सुलहनामा होता है। सुलहनामा से मुराद ये है कि एक दूसरे को हक करते हैं और प्रॉस्पेरो कहता है कि रात तुम मेरे पास गुजारो, मैं बताऊंगा मैंने 12 साल यहाँ कैसे गुजारे। इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि उन्होंने इटली वापस चले जाना है, जिसमें प्रॉस्पेरो को वापस मिलान का किंग बना दिया जाएगा। और प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल को जाते हुए आज़ाद कर जाता है और उसको एक फ़ाइनल टास्क देता है कि जो भी समंदर पे सफ़र करे या समंदर के इस आइलैंड से गुजरे तो उसको बड़े आराम से गुजारना है, वो किसी भी तूफान का शिकार ना हो। और जब प्ले ख़त्म होने वाला होता है तो प्रॉस्पेरो जो है वो एक एपिलॉग देखता है ऑडियंस को, जिसके अंदर वो उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने जो भी गलतियाँ की हैं उसके बारे में माफ़ी मांगता है, और आखिर में एक अपलॉस यानी कि तालियां बजती हैं। यहाँ पे समरी और प्ले ख़त्म हो जाता है। अगर इसकी थीम देखें तो रिवेंज और फॉरगिवनेस है, क्योंकि प्रॉस्पेरो स्टार्ट में रिवेंज लेना चाहता है और आखिर में माफ़ कर देता है। उसके अलावा मैन वर्सेस मॉन्स्टर है। कैलिबान एक मॉन्स्टर है, एरियल एक स्पिरिट है, और मैन कौन है? प्रॉस्पेरो है, एंटोनियो। नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन दिखाई जाती है कि इटली के शहर का जो एक जहाज़ है वो डूबा है, और फिर प्रॉस्पेरो भी सिविलाइजेशन से आया होता है जो कि अब आइलैंड पे रह रहा होता है। फ्रीडम और कन्फाइनमेंट है। प्रॉस्पेरो जो है वो आज़ाद होता है और उसके बाद जब वो आइलैंड में आता है तो कैद हो जाता है। इसके अलावा आप कैलिबान को देख सकते हैं कि उसको कन्फाइन किया हुआ होता है, गुलाम बनाया होता है। प्रॉस्पेरो ने एरियल को गुलाम बनाया हुआ होता है। इसके अलावा वुमेन इन टेम्पेस्ट से मुराद ये है कि आपको मरिंडा का जो कैरेक्टर नज़र आता है और एल्कीमी आपको यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि जो प्रॉस्पेरो है वो डिफरेंट किस्म के स्किल्स जानता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेम्पेस्ट के अंदर जो मोस्टली सवाल हैं वो क्वेश्चन आते हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, रेनेसा के टाइम पीरियड से रिलेटेड, एज अ कॉमेडी, हाउ टेम्पेस्ट और समरी और क्रिटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।